حافظ صاحب، مردم شماری کے حوالے سے جو جماعت اسلامی کی مہم چل رہی ہے اور ایک بہت بڑا مارچ بھی ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کراچی کی گنتی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے بڑے عجیب و غریب قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور اس کو سندھیوں کی سے نفرت کا اظہار کہہ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنی پریشانی ہے؟ اچھا، ایک بات تو آپ لوگ سمجھ لینا کہ جب بھی آپ سندھ کے عوام کے حق کی بات کریں گے اور جب آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ سندھ کے حاریوں کو کس طرح حقوق سے محروم کیا ہے وڈیروں اور جاگیرداروں نے اور وڈیرا مائنڈ سیٹ نے، اور وہ یہ مائنڈ سیٹ اب شہروں پہ بھی اپنا مسلط کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ یہ بات کریں گے نا تو یہ جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے یہ لسانی رنگ دینے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ ایشو کو ہٹا دیں اور آپس میں لوگوں کو لڑوا دیں. تو یہ ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور مہاجر بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ 35 سال 40 سال ہمارے برباد ہو گئے اس کام میں، اور ان دونوں پارٹیوں نے اب ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اور چالاکی سے یہ کام کر دیا تھا کہ سندھی کا مطلب وڈیرا اور جاگیردار اور مہاجر کا مطلب MQM کی دہشت گرد. تو ان دونوں کو ہم معنی بنا کر لڑوانا کام کر دیا. خود آپس میں مل جاتے تھے، خود ہمیشہ حکومتوں میں شامل رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگے، NROs دینے لگے، لیکن عوام کو لڑواتے رہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ انٹیریئر سندھ کے حالات دیکھ لیں، وڈیرا شاہی نظام کتنا شدید ہے وہاں پر، اور آپ یہاں شہر کی بربادی دیکھ لیں کہ پچھلے 30-35 سال میں اس شہر کی تعلیم، تہذیب، تمدن اور اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو کر رہ گیا، برباد ہو گیا یہ شہر. تو لڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جماعت اسلامی جیسی پارٹی، اس کے بارے میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھیوں کے خلاف ہو سکتے ہیں، تو میں اپنے سندھی بھائی جانتے ہیں اس بات کو، ہم کیسے ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب پچھلے سال فلڈ آیا ہے اور ہمارا پورا سندھ ڈوب گیا، تو اور تو چھوڑ دیجئے، ہم تو مراد علی شاہ صاحب کے گاؤں میں گئے تھے نا، ان کے علاقے میں گئے تھے، سیون دادو، اور میں خود بھی گیا تھا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، یاد ہوگا. وہاں ہماری سب لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہاں ہم نے ہمارے ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں سے کیمپ لگائے، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی خدمت کی، ان کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور ان کو اپنے گھروں تک پہنچانے کا پورا کئی مہینے جب لگے تو اس میں انتظام کیا. پھر جو لوگ کراچی پہنچے ان کی خدمت کی، یہاں گڈاپ میں اتنی بڑی آبادی، یا ملیر میں، اور مختلف جگہوں پہ کیمپ بنائے. اگر ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی اگر سندھیوں سے نفرت ہو تو یہ کام ہم کیوں کریں گے سندھی بھائیوں کے لیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ حاریوں کو حق ملنا چاہیے، آزادی اظہار ملنا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے رائے دے سکیں. اب بلدیاتی انتخاب ہوا انٹیریئر سندھ میں، 30% کینڈیڈیٹ ان اپوز آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں لوگ کہ خود بخود ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو لڑنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لڑ رہے ہیں، کسی کو ہمارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے نا. ہم جب اس کی بات کریں گے تو یہ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کبھی بھی لسانیت کی طرف نہیں جا سکتے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب کراچی شہر میں لسانیت کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی تھی تو جماعت اسلامی کے اردو بولنے والے تو MQM سے لڑ رہے تھے نا، ان سے پٹ رہے تھے، لاشیں اٹھا رہے تھے. ہم نے تو جواب میں حملے نہیں کیے لیکن لاشیں اٹھائیں. اس وقت پیپلز پارٹی اور ان کے وڈیرے کہاں تھے؟ وہ تو ایک جھنڈا لگانے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے کراچی میں. کتنی آبادیاں ایسی تھیں جہاں پر وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے. ہم لڑ رہے ہوتے تھے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جو ہے وہ ان بستیوں میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کے گھر جلائے گئے، لیکن ہم نے کبھی بھی تعصب پر یقین نہیں کیا. لیکن ہم حق بات ضرور کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ آج یوم مئی ہے نا، 1 مئی مزدوروں کا عالم دین ہے. پیپلز پارٹی کی 15 سال سے لگاتار اور 50 سال سے مسلسل آگے پیچھے کر کے حکومت ہے. وزیر جو مزدور ہیں یا لیبر جو منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ جو منیمم ویج ہے وہ شہروں میں بھی انہوں نے اب تک لاگو نہیں کی. فیصلہ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کے خلاف بھی کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہ منیمم ویج دیہات میں کہاں ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دیہاتوں میں عورتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح سے وہ صبح سے لے کے شام تک وڈیروں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بیچارے غریب ہاری زمین پر کام کرتے ہیں. ان کی کون سی ویج ہوتی ہے؟ ان کو کون سی دہاڑی ملتی ہے؟ ان کو کون سا ماہانہ منیمم ویج ہے؟ اور جب سال کے اختتام پر وڈیرا اوپر بیٹھ کر اور ہاری بیچارہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر حساب کر رہا ہوتا ہے تو منشی بتاتا ہے رجسٹر سے نکال کے کہ وڈیرے کا قرض جو ہے وہ ہاریوں کے اوپر چڑھ گیا ہے. تو میں وڈیروں کے خلاف بات نہ کہوں، ان ہاریوں کے لیے آواز نہ اٹھاؤں؟ کیا جماعت اسلامی ان کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ اور جیسے ہم یہ آواز اٹھائیں گے ویسے ہی اس کو لسانی رنگ دینا شروع کر دیں گے. اس لیے انٹیریئر سندھ کا ہاری ہو، مزدور ہو، سندھی بولنے والا ہو، یا شہری علاقوں میں رہنے والی کسی زبان کے بولنے والے ہوں، ہم سب کی بات کریں گے. اب کراچی کی مردم شماری بھی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مہاجروں کو گنو،
ہم تو کہہ رہے ہیں سندھیوں کو گنو، پختونوں کو گنو، افغانیوں کو گنو، جو رہتا ہے اس کو گنو، تاکہ اس کی بنیاد پر وسائل ہوں، اس کی بنیاد کے اوپر نمائندگی ہو، اس کی بنیاد پر انفراسٹرکچر بنے، ملازمتیں ملیں. اس میں کیا غلط ہے؟ جب یہ بات کریں گے تب یہ لسانی رنگ دینا شروع کریں گے. تو اس لیے پہلے کی سیاست اور تھی، یہ لوگ ایک دوسرے سے لسانی لڑائی لڑتے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے. کراچی کا جو پورا ووٹ بینک ہوتا تھا اس کی سوداگری ہوتی تھی. اب جماعت اسلامی آ گئی، اب جماعت اسلامی کو تو نہیں خرید سکتے یہ. تو اس لیے یہ لیبل لگانا چاہتے ہیں ہم پر کہ یہ لسانی بات کر رہے ہیں، اور یہ لیبل لگ نہیں سکے گا. انشاءاللہ ہمارے سندھی بھائی اس کی مزاحمت کریں گے اور اس پر دلائل دیں گے. میری پوری تقریر کر کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، سن لیجئے. میں اپنے ایک ایک سندھی بھائی سے، بلوچ بھائی سے کہتا ہوں، بہن سے کہتا ہوں، دانشوروں سے کہتا ہوں، ادیبوں سے کہتا ہوں کہ آپ میری پوری تقریر سن لیں. اگر اس میں سندھیوں کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی ہو تو مجھے بتائیے. ہم نے آپ کے حق کی بات کی ہے، سب کے حق کی بات کی ہے. ہم نے تو یہ بھی ہم نے تو کہا ہے مسیحیوں اور ہندوؤں اور پارسیوں کو گنا جائے، ایک شہری کی حیثیت سے ان کو حقوق دیے جائیں. جب سیلاب آیا تھا 2010 میں تو کتنی بڑی تعداد میں ہندو برادری کی خدمت ہم نے کی، ابھی بھی کی ہے، پچھلے سال بھی کی ہے. تو ہم تو اس چیز پر، جب کورونا آیا تھا تو مندر میں ہم گئے، چرچ میں ہم گئے، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، تھانوں میں، جہاں پر حکومت کے اتنے بڑے وسائل اربوں روپے تھے انہوں نے کام نہیں کیا. ہم اسپتالوں میں جا کر ڈس انفیکشن کر رہے تھے، ہم پی پیز فراہم کر رہے تھے، ہم خدمت کر رہے تھے، اسپرے کر رہے تھے. تو ہمیں کیوں کہتے ہیں آپ اس طرح سے؟ ازراہ عنایت میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ جو ان کا لبادہ ہے نا، یہ سندھی لوگوں کو بے وقوف بنا کر وڈیرہ شاہی نظام قائم کرنے کا، اس کو اٹھائیں اور سندھ کے تمام لوگوں کو حق دیں. ہمارے سندھی بھائیوں کو انٹیریئر سندھ میں تعلیم کا حق نہیں ہے. اسکولوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ، پھٹے رکھ رکھ کر اینٹوں کے اوپر ہیڈ ماسٹر کلاسیں لگایا ہوا ہے. مسلسل آپ کے اقتدار ہے، 300 ارب روپے آپ کا بجٹ ہے، 300 ارب روپے جاتے کہاں ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب کیا یہ بتا سکیں گے، وہ ناصر شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، کہ ان میں سے وہ اپنے بچوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسوں، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک سرکاری اسکول میں سندھ کے 49,000 میں سے اپنے بچوں کو داخل کرا سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے. پھر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ لسا ہم تو پڑھا رہے ہیں، ہم تو بیٹھک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، انٹیریئر سندھ میں پڑھا رہے ہیں، وہاں پر تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ ہم سے مت کہیے بات. اور میں اپنے سندھی بھائیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں محبت کا، اور ان سے جد و جہد کی بات کرتا ہوں کہ اس پورے نظام کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں. شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا، تتی تجی کاہ کانے ویل وہن جی متا تئی اوندا پیر نہ نہیں پڑی. جو آپ اس نقش قدم پر چلیں اپنے اس محبوب کے، کہ جو آپ کو حق اور کے لیے کھڑا کرتا ہے اور باطل کے خلاف لڑاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جائے اور کچھ بھی نہ بچے، اور نشان منزلی اور وہ قدم ہی جو نشان ہیں اس کے وہی آپ بھلا بیٹھیں. تو شاہ صاحب کے اس قول کے اور اس شعر کے مطابق ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ کو شکست دینی ہے اور مل کر دینی ہے. انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں، اور ظالموں کا طبقہ اکٹھا ہے، مظلوم ایک ہیں. ہم مظلوموں کی قوت بنیں گے انشاءاللہ، اور ان ظالموں سے یہ ساری چیزیں چھینیں گے، پھر ہمیں کوئی نہیں لڑا سکے گا انشاءاللہ.